اسرائیل نے حزب اللہ پہ اٹیک کیا ہے اور جس کے نتیجے میں 1000 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی سفیر بھی اس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ بخاری صاحب، اسرائیل کی ایک لمبی ہسٹری ہے اگر دیکھا جائے سیٹلائٹ اٹیکس کی، اور یہ جو سائبر اٹیک کیا ہے انہوں نے وائرلیس کے ذریعے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، دو تین باتیں جو ہیں وہ اس سے واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ فورسز کے ذریعے وہ اپنے وہ اہداف حاصل نہیں کر سکے جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہم بعد میں آئیں گے، جو السنوار نے جو صورتحال بتائی ہے وہاں کی اس کی طرف۔ تو اب یہ حربے استعمال کرنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن ایک بات جو میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اسرائیل کی اپنی نہیں ہے، یہ انہیں یقینی طور پہ ان کے اتحادیوں میں سے کسی نے دی ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے برطانیہ، چاہے فرانس ہے۔ اور اس طریقے کے نئے حربے استعمال کر کے اگر جنگ جیتنے کی کوشش کی جائے گی، کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ ایک قوم، ایک سوچ، ایک آزادی کی جنگ، یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے بغیر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جی ٹھیک ہے، بہت سارے حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری یہ کہنا کہ آزادی کی جو جد و جہد ہے اس کو آپ ضمی بوس نہیں کر سکتے، الٹیمیٹلی وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ آپ صرف کمیونیکیشن کا اگر یعنی ایک آلہ یا آلہ جات تباہ کر دیں وہ ایک بات ہے، لیکن اس کے ساتھ 1000 لوگوں کا ہسپتال پہنچ جانا، جس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایرانی سفیر بھی شامل ہیں، تو ایک قیامت صغریٰ کا منظر ہوگا وہاں پر۔ آپ دیکھیے کہ ہسپتال بھر گئے ہیں، بلڈ ڈونیشن کی صحیح بات ہے، پورا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کر دیا ذرا آپ نے۔ منظر نامہ دیکھیں نا، ہم یہاں بیٹھ کے خبروں کے اوپر تبصرہ آسانی سے کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں منظر کے اوپر ہوں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کی ڈیوسٹیشن کتنی ہے۔ بٹ اسٹل ہیٹس آف ٹو دا پیپل آف پیلسٹائن اینڈ حزب اللہ ایز ویل ایز حماس کہ وہ اس تمام تر بربریت کے باوجود کہ اتنی خوفناک جنگ جو ہے ان کے سروں پر مسلط ہے، وہ ابھی تک ریزسٹ کر رہے ہیں۔ بخاری صاحب، اب حزب اللہ کے پاس کیا آپشن ہوگا کمیونیکیشن کا؟ ہم نے دیکھا کہ حماس جس طرح سے پرچیوں کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کیا آپ یہ کریں گے؟ دیکھیے، کوئی چیز بھی جنگ میں ایسی نہیں ہوتی جس کا آپشن 2 نہ ہو۔ کمیونیکیٹ کرنے کے ذرائع بہت زیادہ ہیں ان کے پاس۔ آپ کو یاد ہوگا ٹنل سسٹم کی کتنی بات ہوئی۔ ہاں جی، دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گوریلا وارفیئر کے لیے ٹنل سسٹم جو فلسطینیوں نے اور خاص طور سے حماس نے پورے غزہ کی پٹی کے نیچے جو ہے وہ تعمیر کیا تھا، اس نے سال ہا سال اسرائیل کو پریشان رکھا ہے، کیونکہ لوگ ان کے ذریعے اسرائیل کے علاقے میں پہنچ کے وہاں جا کے اپنی جنگی آزادی جو ہے وہ لڑ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت وہاں صورتحال کیا ہے؟ بخاری صاحب، یہ بہت بڑا اٹیک ہے حزب اللہ پہ۔ اب حزب اللہ کیا جوابی اٹیک کرے گا اپنے بڑے ویپنز کے ذریعے تاکہ اسرائیل کو بھی سبق سکھایا جا سکے؟ دیکھیے، اسرائیل کو حزب اللہ بلیڈ تو کراتا آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کئی مرتبہ انہوں نے ان کا وہ جو آئرن ڈوم ہے اس کا بھرم توڑا ہے۔ ابھی حال ہی میں حوثیوں نے جو میزائل استعمال بالکل، وہ کیا تو بھرم ٹوٹ گیا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی بڑی پینیٹریشن ایک ایسے سسٹم کے بیچ جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک ایسا حصار ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، اس میں اتنے بڑے اور اتنے خوفناکی اپنے اندر رکھنے والے میزائل کا انٹر ہو جانا اور ہٹ کرنا جا کے، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف داخل ہوا اور اس نے کیا کچھ نہیں ہے۔ چیخیں سنی ہیں لوگوں نے ان کی بھی، صحیح بات اور ہے، چیخیں ابھی تو اور سنیں گے۔ دیکھیے، اس کے حوالے اور الائڈ ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بعد میں ذرا بات کرتے ہیں۔ جو میرے نزدیک سب سے اہم بات ہے اس کے بعد، یہ میزائل سسٹم تو بالکل ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھا اور ہمارے ناظرین جو ہے اس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر۔ اس کے حوالے سے ایران کے اوپر الزام لگایا گیا کہ جی یہ میزائل اس نے مہیا کیے ہیں۔ ایران کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ جناب یہ میزائل ہم نے بالکل ان کو نہیں دیے ہیں، یہ ان کا انڈیجنس سسٹم ہے۔ اور اگر میں ایک لمحے کے لیے، ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ کے پاس بیلسٹک میزائلز بھی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے جو انہوں نے جن میزائلز کے ساتھ حملہ کیا ہے وہ شاید اس طرح سے اتنے کیپیبل میزائلز نہیں تھے، حوثیوں کی بات کر رہے ہیں کہ حزب اللہ کی بات کر رہی ہوں خاص طور پہ۔ تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ اپنے بیلسٹک میزائل استعمال کریں گے؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ آمد تنگ آمد بجنگ آمد۔ جب ان کی زندگیوں کو اتنے خطرات، اتنے شدید خطرات لاحق ہوں گے تو پھر تو وہ they will do anything that they can do۔ لیکن اس وقت بات ہم کر رہے ہیں جو میزائل چلا ہے، یہ چلایا حوثیوں نے۔ جی، حوثیوں نے تو ان پہ چلایا کل میزائل۔ ایران نے تو کہہ دیا کہ جی ہم نے نہیں دیے، انہوں نے انڈیجنس بنائے ہیں۔ اگر میں ایک لمحے کے لیے یہ بات مان لوں
کہ انہوں نے اپنا میزائل سسٹم اتنا ایڈوانسڈ بنا لیا ہے تو پھر اسرائیل کی خیر نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو ایران جس نے کہا ہے کہ میں نے میزائل نہیں دیا، اس کا میزائل سسٹم اتنا ایڈوانسڈ ہے جو میں آج سے 12 سال پہلے جا کے دیکھ کے آیا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. 2 چیزیں جو انہوں نے بہت ڈیولپ کی ہیں، ایک سیٹلائٹ سسٹم ہے، آپ نے دیکھا اب تیسری سیٹلائٹ انہوں نے بھیجی ہے جی. اور اسرائیل کی طرف سے اور تمام جتنے تجزیہ نگار ہیں دفاعی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹلائٹ اس لیے بھیجی گئی ہے کہ تاکہ اسرائیل کے اوپر یہ میزائل اٹیک کرنے کے لیے کمیونیکیشن کا سسٹم جو ہے وہ بحال رہے، کیونکہ اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا آپ جو ہوا میں ہے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ ہوگا، سب کچھ کیا جائے گا. میرا نہیں خیال کہ فلسطینین یہ جنگ اتنی آسانی سے ہار کے اسرائیل کو اپنے سارے علاقے پر قبضہ کرنے دیں گے. جیسا میں نے کہا تھا ذرا السنوار کی طرف آتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب تک کی جنگ نے 2 کام کیے ہیں. ایک تو ہماری کیپیسٹی کو اسٹرینتھن کیا انہوں نے ٹو ریزسٹ اسرائیلی ٹروپس اینڈ فورسز ان غزہ اسٹرپ، اور ہم ایک چور کر دینے والی طویل جنگ کے لیے تیار ہیں. ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اب ینگ فلسطینین جو ہے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا رہے ہیں اور جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. جی. کہ انصروار یہ کہتے ہیں کہ مزاحمتی تحریک جو ہے وہ بالکل خیر و عافیت سے اس کو ڈیمیج نہیں کر سکا اسرائیل. دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے کمر توڑ دی ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے. کچھ نہیں ہے، ڈر کے مارے آج بھی وہاں اکیلا فوجی داخل نہیں ہوتا کسی بھی علاقے میں. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے اپنا السنوار کو ڈکلیئر کر چکا ہے باقاعدہ. انہوں نے کہا تھا ہم غزہ میں رہنے نہیں دیں گے، بھائی غزہ میں ہی رہ رہے ہیں، غزہ میں ہی رہ رہے ہیں، اور اس کا بال ابھی تک بیکا نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، یہی ہم کہہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جناب، اور ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہیں. ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹ جو ہے نا، ان سے بھی خطے کی صورتحال کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے. بالکل. ایرانین پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں ان کو دورے کی دعوت دی ہے جی، اور وہ شاید آئیں گے بھی یہاں، اور میں بھی جلد ہی ایران کا دورہ کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل. ماضی کے اتنے بڑے حریف جب ڈپلومیٹکلی اس قسم کی قربت کا اظہار کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ سم ویئر ہیز چینجڈ. یہ ایران کی قربت جو ہے سعودی عرب سے، یہ نہ اسرائیل کو وارہ کھاتی ہے اور نہ ہی کھاتی ہے امریکہ کو وارہ. امریکہ تو سمجھتا ہے نا کہ ایران اس کا دشمن نمبر 1 ہے، لہٰذا یہ قربتیں جو ہیں اس سے بھی اس خطے کی صورتحال کے اوپر بہت اثرات مرتب ہوں گے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. اور ایک بات اور جو بہت ضروری ہے کرنی، وہ یہ ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ 2-3 جگہ کے اوپر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس میں بھارت ہے، برما ہے، اور ایک اور نام ہے شاید غالباً، ہاں جی، اور غزہ، میانمار، غزہ اور بھارت، جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ کسی صورت جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اگر ہم ان مصائب سے غافل ہوں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی مدد کو پہنچے. بہت تکلیف ہوئی ہے جناب مودی صاحب اور مودی صاحب کی حکومت کو اس کے اوپر، انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے اس کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا یہ بیان دینا کہ مسلمان جہاں جہاں بھی مشکلات سے دوچار ہیں، مسلم امہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کو پہنچیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑیں. اب اس کا کسی کی صحت پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھا بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ ایران اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا کہتا تھا کہ بدلہ لیں گے ہم نے دیکھا ہے کہ اب جیسے جیسے وقت آگے گزر رہا ہے، ایرانی صدر ایران ایسے لگ رہا ہے جیسے پیچھے چلا گیا ہے. دیکھیں یہ ایک تاثر ضرور ہے، لیکن اس کی بار بار ایران کی لیڈرشپ کی طرف سے تردید کی جا رہی ہے. ابھی بھی جو میں ایرانین پریزیڈنٹ کے بیان کی بات کر رہا ہوں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ ہم نے گیو اپ کر دیا اس کے اوپر. ہم وہ چونکہ ہماری ٹیریٹری کے اندر داخل ہو کے اسرائیل نے وہ کارروائی کی ہے، وہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، لیکن وقتی طور پر ہم نے اس صورتحال کے ساتھ کمپرومائز اس لیے کیا ہے کہ غزہ کی صورتحال جو ہے تاکہ اس کا کوئی حل نکل سکے. معافی شافی وہ نہیں ہوتی جب ریڈ فلیگ لہرا دیا جاتا ہے نا، تو کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا ہوتا ہے. وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، ایران نے فیصلہ کرنا ہے. What will be the timing? So that is how I see the situation in Gaza, around Gaza and in that region. بہت برق رفتاری کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ڈپلومیٹک بھی،
جو کوششیں ہو رہی تھی کہ جی جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے، اس میں حماس نے اپنی پوزیشن سٹیٹ کر دی ہے سوری، انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایسی بات کا حصہ نہیں بنیں گے جس کا مطلب صرف اسرائیل کو فیور کرنا ہو۔ بالکل جو اوریجنل ڈرافٹ تھا امریکہ کی طرف سے پیش کیا گیا وہاں پر جنگ بندی کا اور یرغمالیوں کی واپسی کا، اس سے ہٹ کے جتنی نئی کنڈیشنز نیتن یاہو صاحب نے شامل کرائی ہیں، ہم کسی ایک کو نہیں مانتے۔ بخاری صاحب، اسرائیل میں جس طرح سے ہم نے دیکھا اسٹرائکس ہوئیں، احتجاج کیے جا رہے تھے نیتن یاہو کے اگینسٹ، ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ تو نیتن یاہو کا پولیٹیکل آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر؟ اس کی پولیٹیکل موت ہے، اسی لیے وہ اس جنگ کو جاری رکھے ہوا ہے، بالکل۔ کیونکہ ملک میں ایمرجنسی ہے۔ اگر جنگ بند ہوتی ہے، نیتن یاہو صاحب 12-24 گھنٹے نہیں رہ سکتے پرائم منسٹر، اتنا پریشر ہے ان کے اوپر۔ ان کی کابینہ میں اس کے اوپر اختلافات ہیں، ڈیفنس منسٹر کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، بالکل۔ اور پارلیمنٹ کے اندر تو بہت بلند، بہت سٹرونگ وائسز جو ہیں وہ اس جنگ کے خلاف جو ہیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ کب فلسطینیوں کی کے لیے یہ عذاب ختم ہوگا، کب فلسطینی واپس اپنے گھروں کو آئیں گے، یہ ایک خواہش ہے، اس کے لیے جہد بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ذات اوپر بھی تو بیٹھی ہے نا، بالکل، یہاں کی بے جو شک۔ سپر پاورز ہیں ان کے اوپر بھی تو ایک سپر پاور ہے نا۔